بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اس کے احسانات میں ایک بہت عظیم و کریم احسان اولاد کی نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ اولاد ایسی نعمت ہے جس کا حاصل کرنا کسی کے بس اور اختیار میں نہیں، خارج سے کسی محنت سے کسی کوشش سے انسان کو یہ دولت میسر نہیں آتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ عطا نہ فرما دے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو چاروں حالات ہوتے ہیں، چار ہی صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کیا، ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، برسوں گزر گئے۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے نکاح کیا، ان کے پاس صرف لڑکے ہیں، لڑکیوں کی تمنا ہے لیکن نہیں ہوتی۔ کسی کے ہاں لڑکیاں ہیں، ان کو نرینہ اولاد نہیں ہے۔ کسی کے ہاں دونوں ہیں۔ یہی چار صورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا چاروں میرے قبضے میں ہے، اور میرے حکم، میرے منشا اور میرے اختیار سے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا محروم کرنے کو سب سے آخر میں بیان کیا، اور لڑکیاں دینے کو سب سے پہلے بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی تقدیم لڑکیوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ لوگ ویسے لڑکیوں کے پیدا ہونے سے گھبراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے۔ اور لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے عطا فرماتا ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ اور دونوں مل جائیں تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ لڑکیاں بھی ملیں اور لڑکے بھی ملیں، تو وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور عقیم بنا دینا یعنی ایسا بنا دینا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکیں، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت و حکم سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا کیا دخل ہے؟ آدمی کوشش کرے، جتنی کوشش کرنا ہو وہ تدبیر کے درجے میں کر لے، لیکن اگر اس کی تدبیریں مکمل ہو گئی اور اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو وہ یہ طے کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ مجھے اولاد ہو، یہ طے کر لے۔ وہ دعا مانگتے رہنے میں کوئی حرج نہیں، 86 برس تک نہیں ہوئی اولاد تو بھی مانگتے ہی رہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے انہوں نے نکاح کیا ہوگا اس زمانے کے، اب تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، پہلے زمانے میں اتنی بڑی بڑی عمروں میں نکاح نہیں کیے جاتے تھے، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں۔ انہوں نے نکاح کیا ہوگا تو بھی 50 برس تک تو نا امید نہیں ہے اللہ سے کم آپ مانے 50 برس 60 برس اللہ سے نا امید نہیں ہے، برابر کہہ رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ دینا نہ دینا تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مانگنا ہمارے لیے آپ نے حق بنایا ہے، مانگنے کے حق آپ نے دیا ہے، ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے، نہ دیں وہ آپ کے فیصلے ہیں، ہم اس سے بھی راضی ہیں، جو فیصلہ کریں آپ۔ لیکن صاحب کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب کیا مانگ کے کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی مانگنے کا اجر تو ملتا ہے، وہ تو مانگتے رہو، کیا کرنا ہے؟ بڑھاپا بظاہر مایوسی کا سبب ہے، لیکن ہمارے حق میں مایوسی کا سبب ہے، عطا کرنے والے کے حق میں مایوسی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے اور بغیر باپ کے مسیح کو بنا سکتا ہے علیہ السلام، تو بڑھاپے میں دے تو کیا تعجب کی بات ہے اور کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا مانگتے رہو، مانگتے رہنا بندگی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مانگتے رہنے سے تکبر کریں گے میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالوں۔ مانگتے رہنے سے کیوں تکبر کر رہے ہیں؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو، کبھی یہ نہ سوچو کہ اب کیا مانگے، اتنی دفعہ مانگے ہماری بھی کوئی عزت ہے تو پھر جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرو۔ تو مانگتے رہو، مانگنا خود تمہاری عزت ہے، مانگنا تمہاری شان ہے، اور عطا کرنا نہ کرنا اس کی شان ہے، لیکن مانگتے رہنا، اپنی حاجت پیش کرتے رہنا، اپنی حالت بتاتے رہنا، حالانکہ وہ جان رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی سب کچھ جانتا ہے تو بولنے کا کیا کی ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کے سلف میں خیال آیا یہی ذہن میں کہ سب حالات جانتا ہے، اب ہم بولیں بھی کیوں، سب جانتا ہے، اسی سے راضی رہو بس۔ لیکن نہیں، سنت یہ نہیں، سنت یہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے پر بھی بولتے رہو، مانگتے رہو، بتاتے رہو اپنا حال، یہ سنت ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے تو سب سے افضل طریقہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ حالت یہی ہے کہ بولتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ایسا کر دیجئے، اللہ پاک ایسا کر دیجئے، اللہ میری یہ خواہش ہے، اللہ کے سامنے بولتے رہو۔ نہ ہو تو بولتے رہے وہ 86 برس تک، اور ایک دوسرے پیغمبر بولتے رہے جب تک کہ بال سر میں سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھے تھے تو بھی بولتے رہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آپ دعائیں سننے والے ہیں، مجھے پاک باز اولاد عطا فرمائیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی۔ آج ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی جو عنوان میں 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں مسجد کی بے حرمتی کا، وہ خمیازہ اسی لیے بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی لیکن صالح اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام 86 برس تک کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ رب حبلی، رب حبلی، یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، رب حبلی ولدن نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کریں، رب حبلی من الصالحین، آپ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں، نیک اولاد عطا فرمائیں۔ صالح اس کو کہتے ہیں پہلے درجے میں ایمان والے کو صالح کہتے ہیں، اور اس کے بعد کے مرتبے میں نیک ایمان والے کو صالح کہتے ہیں۔ تو رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، مگر آپ کی اور اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرنے والی اولاد مجھے نہیں چاہیے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش اور مصیبت ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ کیسی اولاد چاہیے؟ من الصالحین، نیکوکار اولاد، ایمان والی اولاد چاہیے۔ اور حضرت زکریا کو کیسی چاہیے؟
تو حضرت زکریا کو چاہیے من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک باز، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ خیالات، ایسی اولاد چاہیے مجھے، ایسی اولاد جس کے خیالات آوارہ ہوں اور جس کے جذبات گندے ہوں اور جو آپ کی نظر میں حقیر ہو جائے، ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میری اولاد اور آپ کو ناراض کرے تو میں یہ نسبت بھی نہیں سننا چاہتا، ایسی نسبت چاہیے نہیں مجھے چاہیے وہ اولاد جو طیبہ، پاک باز اولاد، ذریۃ طیبہ۔ تو ہمیں اپنے مانگنے میں تھوڑا ایک لفظ بڑھا لینا چاہیے۔ مانگ تو رہے ہیں اولاد، بیٹی مانگو یا بیٹا مانگو اللہ سے ضرور مانگو، لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی بڑھا لو۔ دینے والا جب وہ دے گا تو وہ صفت کے ساتھ بھی تو دے سکتا ہے، تو وہ اس صفت کے ساتھ دے گا، جیسا کہ ان مانگنے والوں کو دیا۔ کیسا بیٹا دیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور کیسا بیٹا دیا؟ حضرت اسحاق، جن کی جو خود پیغمبر ہے، دونوں پیغمبر بنائے گئے، اس لائق صالح اولاد اللہ کا طرف۔ رب ہب لی من الصالحین، کتنا صالح، دونوں کو نبی بنا دیا۔ حضرت اسماعیل بھی، اور ایسے پیارے نبی کے قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن میں، قرآن سنانے میں اپنی امت کو اسماعیل کا تذکرہ کریں، اسماعیل کا بھی سنائیے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدہ وفا کرنے والے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ ان کے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ ایسا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر ان کو بیٹا دیا، اس بیٹے کو بھی نبی بنایا، اور اس بیٹے کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب انتقال فرما رہے تھے اور ان کے سامنے ان کی 12 اولادیں تھیں، اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میں نے تم لوگوں پہ محنت کی، توحید کا سبق سکھایا، بتوں سے ہٹایا، اللہ کی ذات عالی سے جوڑا، اللہ پہ یقین کرنا سکھایا، بہت حالات سے میں گزرا، تم گزرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کٹے، اللہ سے جڑے رہے۔ اب میں مر رہا ہوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اپنے بچوں سے آخر وقت میں پوچھ رہے ہیں۔ اور ما تعبدون من بعدی، بچے کہہ رہے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ابا اطمینان رکھیں، ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، ہم توحید پہ قائم رہیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس دین کو جس کی آپ نے دعوت دی ہے، ہم اسی پہ جمے رہیں گے۔ اس اطمینان کو لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا تعریف کی۔ پھر اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف پیغمبر، اور ان کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی قرآن میں، اچھے لوگ کیسے ملے؟ اچھا ہی مانگے تھے انہوں نے اللہ سے، اچھے ہی کے لیے دعا کی تھی اور اچھی ہی تربیت کی تھی۔ کیا دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اس وقت جب کہ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے؟ تب انہیں لا کر مکے میں چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا، جہاں نہ پانی نہ سبزہ،
ایسی جگہ پر لا کے چھوڑے ہوئے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی کے اندر، دور دور تک کہیں پر کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا، دور دور تک کہیں پانی کی بوند دکھائی نہیں دیتی تھی، جہاں کوئی سبزہ نہ سایہ، چھوڑ کے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ آپ ہی دیکھ لیجئے ان مسائل کو، جن مسائل سے ایک باپ فکر مند ہوتا ہے اولاد کے لیے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کا حکم ہے، ہمارا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے، ہم نے لا کے یہاں چھوڑ دیا ہے، بچے کو، اس کی ماں کو، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جا رہے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پیچھے پیچھے گئی، کہاں لا کے ہم کو چھوڑا، موت کے منہ میں ڈال کے جا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایک دن دو دن یہ بشکیزے میں پانی ہے، گھڑا بھر پانی، اور یہ ایک تھیلی میں کھجوریں ہیں، کتنے دن سہارا اس پہ کر سکوں گی میں زندگی کا؟ تو کچھ بولے نہیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں بھی دل تھا اور اولاد کے لیے تڑپنے والا دل تھا۔ بولتے دل بھر آتا، شاید کوئی شکایت زبان سے نکل جاتی، شاید کوئی بے ادبی ہو جاتی، منہ بند رکھا، زبان بند رکھی۔ ایک دو مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے خود سے سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرا کا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں زندگی کا کوئی وسیلہ نہیں؟ تو بس ہاں اب ذرا ہمت آئی، فرمایا اللہ امر، جی اللہ ہی کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تب حضرت ہاجرہ کہتے ہیں اطمینان سے تشریف لے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، اللہ نہیں ضائع کرے گا، آپ اطمینان سے جائیے، ہمارا خیال چھوڑ دیجیے۔ جب اس کے حکم سے ہے تو وہ ارض و سما کو سنبھالنے والا ہم دونوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتا ہے؟ ہمیں بھی پالے گا، کہیں سے پالے گا۔ ایک آدمی مجھے ملے تھے، کشمیر کے بلڈر تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم بڑی بڑی سڑکوں کا کنٹریکٹ لے کر کے سڑکیں بناتے ہیں، اور جموں کشمیر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں، اس میں بھی تو ایک اوپر سے سڑک جا رہی تھی، اس سڑک کو یہ کنٹریکٹ ملا تھا کہ اسے کاٹ کر کے، پہاڑوں کو گرا کر کے، چٹانوں کو ہٹا کر کے مسطح سڑک بنائی جائے۔ تو یہ جو کام چل رہا تھا تو ایک بہت بڑی چٹان جو ہے وہ گری، اور وہ گر کر کے اس کچے راستے پر آ گئی، جو ٹیمپروری بنایا جاتا سائڈ سے، جب بھی برج بنتا ہے نا، سائڈ سے ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس ٹیمپروری راستے کو روک دیا اس نے آ کے گر کے۔ تو اب یہ بھی بند، وہ بھی بند، لوگوں کے لیے پریشانی، اس کو جلدی توڑنا تھا، توڑنے کے لیے مشینیں لائی گئی بلڈوزر وغیرہ سے، جس سے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم چند آدمی کھڑے ہوئے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اس بڑی چٹان کو جب توڑا گیا تو وہ بیچ میں سے ٹڑ تھی اور دو ٹکڑے ہوئے۔ جب دو ٹکڑے ہوئی تو اس کے اندر سے ایک نر ایک مادہ سانپ نکل کر کے جنگل کی طرف آہستہ آہستہ چلا۔ جو چٹان سب طرف سے بند تھی، زیادہ آنکھوں سے لوگ دنیا میں اللہ کی قدرت دیکھ رہے، جو چٹان سب طرف سے بند تھی، پوری ایک اکھنڈ، اس کو جب توڑا گیا پتھر کو، اس میں سے زندہ جانور ایک جوڑا نکل کر کے آہستہ 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 جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور پتھر میں پیدا ہونے، پتھر میں پلنے کی وجہ سے ان کے جسم پر، ان کی کھال پر ایسی خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں سے یہ نقشہ کبھی ہمارے ختم نہیں ہوتا، اللہ پاک نے ایسا بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا اکھنڈ چٹان میں، خالص پتھر میں زندہ جانور کو پالتا ہے اور اس کو روزی دیتا ہے اور اس کی زندگی کا سامان کرتا ہے، جہاں آکسیجن نہیں ہے اور جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں سبزہ اور درخت نہیں ہے، پر وہ زندہ ہیں، کون دے رہا ہے ان کو روزی؟ وہی دے رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے، تین اندھیروں میں زندہ رکھتا ہے، وہی اللہ ان کو بھی وہاں زندہ رکھتا ہے۔ تو کیا بڑی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ وادی غیر ذی زرع میں، مگر یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ ایک خاتون ہے، سب سے زیادہ پریشان تو عورت ہو جاتی ہے جبکہ اس کے گود میں اس کا لخت جگر بھی ہو،
لیکن وہ ایمان بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایمان پر محنت کی تھی، اللہ کی ذات عالی کا یقین بٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا استحضار بٹھایا تھا۔ کیسا ایمان حضرت ابراہیم کا ہوگا خلیل اللہ نے، اور ویسا محنت کی اپنی اہلیہ کے اوپر، ویسا ایمان بنایا۔ تو اب وہ کہہ رہی ہے آپ اطمینان سے جائیے، ہمارا کچھ فکر مت کیجیے، اطمینان سے رہیے، اللہ نے کہا ہے نا تو اللہ پاک دیکھیں گے سب، اور ضائع نہیں کریں گے آپ کے بال بچوں، آپ فکر مت کیجیے۔ یہ ڈھارس بنا رہے اور اطمینان دلا رہے، یہ ایمان و یقین کے بننے کا فائدہ ہے، اللہ کے ذات عالی کے ہونے کا یقین ہے، اللہ کے ذات عالی کے قادر مطلق ہونے کا یقین ہے۔ وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر ہمارا اس سے رابطہ ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان میں صلح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوقات کے درمیان میں صلح کرا دے۔ ہمارا ہی معاملہ ٹیڑھا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے اللہ ساری مخلوقات سے صلح کرا دے۔ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس۔ اللہ سب کے درمیان ٹھیک ٹھاک کرا دیں گے، ہم صلح کر لیں اللہ سے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اولاد ایسی مانگی گئی، اولاد ایسی دی گئی، اولاد ایسی بنائی گئی جس کا اصل رشتہ اللہ کی ذات عالی سے اور اس کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ کی غلامی کا رشتہ اللہ کے بنا، اللہ کی عبدیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دو چیزیں، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حق۔ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو حق اللہ کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہر باپ آج یہ سوچ رہا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو اچھے پلے، بیمار نہ ہوں، لولے لنگڑے نہ ہوں، کوئی عیب نہ آئے اور صحت مند رہیں۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہے، ہونی چاہیے، اچھی تمنا ہے، معقول ہے۔ پھر بچے ذرا بڑے ہوئے تو اچھے پڑھیں، ابھی تک اچھے پلے کا ذہن پر سوار تھا، اب اچھا پڑھیں، اچھے اسکول میں ڈالیں، معیاری اسکول ہو اور معیاری تعلیم ہو اور بچے ہمارے قابل بنیں، یہ اس کی تمنا ہے، ہونی چاہیے، یہ بھی بری بات نہیں، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد بچے جوان ہوئے تو اچھے کالج کا انتخاب کریں اور سوچیں زمانے میں کون سی لائن میں بچے کو آگے بڑھانا چاہیے، کیا پڑھانا چاہیے، کون سی ڈگری اس کی روزی روٹی کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے سوچتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے اونچا سوچتے ہیں، دیکھو تو کچھ ہے بھی نہیں، لیکن پلان بنایا ہے اس سے زیادہ اچھی جگہ پڑھانے کا اور اچھا خرچہ کرنے کا، کریں گے، کچھ بھی کریں گے، قرض لائیں گے، جو کرنا ہے کریں گے، محنت کریں گے، چٹی ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بہرحال اپنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کا اچھا فیوچر دیکھنے، اچھا مستقبل دیکھنے کے لیے باپ اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو، آرام کو، راحت کو اور آرزوؤں کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ کچھ جمع کرو، کچھ کماؤ، بچے کی فیس بھرنا ہے، بچے کو اچھا پڑھانا ہے، بچے کو قابل بنانا ہے، اس کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ کر رہا ہے تو بے شک اس ممتا اور محبت کی وجہ سے کر رہا ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد اچھے گھر میں گیا ہوں، اچھی بچی تلاش کروں، اچھا نکاح کروں، اس کو بھی خوشی ہو، خاندان بھی خوش ہو جائے، اب پھر اس کے بعد ہمارے بچے پلیں بڑے، اچھے کھائیں، اچھے مکان میں رہیں، اچھی سواری استعمال۔ یہ ساری چیزیں بری تو نہیں ہیں اور یہ سوچنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستو غور کرو کہ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی تعلق اس کے تعلق مع اللہ سے ہے، ایک چیز کا بھی تعلق اس کے ایمان سے ہے، اس کی توحید سے ہے، اس کی رسالت اور نبی کے ساتھ عشق و محبت سے ہے، قرآن کی عظمت کے اس کے دل میں اترنے سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور ایمان والی زندگی گزارنے کے جذبات اس میں برافروختہ کرنے کے اس سے کوئی تعلق ہے؟ ایک فکر بھی نہیں کی کہ بچہ اللہ والا ہو جائے، ایک فکر بھی نہیں کی کہ بچہ نبی والا ہو جائے، اس کی فکر نہیں کی۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ صاحب
بڑے اچھے والدین ہیں، انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب نبی پوچھیں گے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس وقت نبی بھی کہیں کہ تم نے اچھا کیا، اللہ بھی کہیں تم نے اچھا کیا، تب تو اچھا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو کچھ بھی اچھا نہیں. سب برا کیا ہم نے کیا. تو اس لیے میرے دوستو، جو کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو نہیں کر رہے ہیں اس کی یاد دہانی. کیوں نہیں کر رہے ہیں بچوں کے تعلق مع اللہ کی فکر؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو اللہ کی عظمتوں کا استحضار؟ کیسے آئے گا ان کے دلوں میں؟ کیسے مانیں گے کہ اللہ زمین آسمان کا مالک ہے؟ آج کے دور میں تو توحید اور معرفت رب کی اتنی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ آج اس کے بغیر مومن باقی رہنا مشکل ہے. ساری دنیا غیر اللہ کی طاقتوں کا ایسا ماحول بنا چکی ہے اور بناتی چلی جا رہی ہے. سب غیر اللہ کی طاقت بتا رہے ہیں، غیر اللہ میں یہ طاقت ہے، روز اخبار پڑھو، روز خبریں پڑھو، غیر اللہ کی طاقت ہے. غیر اللہ کی جو چاہے کر لے. آج یہ ماحول بنا دیا گیا ہے، جیسا ہمارا ملک ہے اب سب کی زبان پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، بڑے بڑے لکھاڑ لوگ لکھ رہے ہیں، بہت سے بولنے والے بول رہے ہیں، بہت سے سیاس لوگ اپنی اسپیچز میں، تقریروں میں اس کا اظہار کر رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں کہ صاحب ایک جماعت ایسی ہے جو کرنا چاہے کر لے سکتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات اتنی کہی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کا ذہن بھی یہی بنے گا، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا ان کا کوئی ذہن. سپر پاورز جو چاہے کر سکتے، یہ ذہن پورے ورلڈ میں بنا دیا گیا کہ فلاں کے پاس اتنی طاقت ہے، فلاں کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ چاہیں تو دنیا کو مٹا دیں، وہ چاہیں تو یہ ہو جائے، وہ چاہیں تو وہ ہو جائے. اتنا 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 کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ اب وہ ایمان بن رہے، اور جو چیز ایمان بننا چاہیے تھی وہ پچھلے خانے میں جانے جا رہی ہے. طاقت نسیان کے حوالے ہے کہ طاقت تو اللہ کی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین؟ کیا سب حاکموں سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہو اس لیے رہا ہے کہ ایک تو اس حاکم اعلیٰ کو جو کرنا چاہیے کرنے کا حق حاصل ہے، وہ کرتا ہے. اور دوسرے ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ وہ حاکم اعلیٰ موافق حالات اتباع کے بعد کرتے ہیں اور مخالف حالات نافرمانیوں کے بعد بناتے ہیں. حالات اگر ہمارے مخالف ہیں تو اس حاکم اعلیٰ اور احکم الحاکمین نے ہمارا حال دیکھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. اب اگر ہم حال بدلیں گے تو وہ بھی بدلے گا اپنا فیصلہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھانا بھی نہیں چاہ رہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جو سکھانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، اس واسطے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو یہ سب مذہبی دینی باتیں بتائی جائیں تو بچے پرانے خیالات پہ ہو جائیں. اور آپ کا خیال تو پرانا ہی ہے، 1442 برس پرانے خیال پر ہی جانا ہے. چاہے دنیا کتنی بھی آگے جائے، دنیا کے ساتھ ہم ہیں. کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، سہولیات میں جو چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، اس سے جو راحتیں مل سکتی ہیں، اس سے جو آرام حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن خیال آپ کا 1500 برس پہلے کا خیال وہی ہوگا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ اس خیال کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس خیال کو چھوڑ کر مومن باقی رہ نہیں سکتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں کیا ہو رہا ہے. جو بیانات آ رہے ہیں، بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے کوئی حسد نہیں رکھتے، ہمیں مسلمان عزیز ہیں، ہمیں اسلام سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. تو آپ کو تکلیف کس سے ہے؟ تکلیف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جن کے خاکے بنا بنا کر ان کی توہین کی جاتی ہے. اور تکلیف اس مسلمان سے ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ کے دین و دعوت پہ قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے تکلیف ہے. اور جو مسلمان
ان کی مرضی کے دین پہ رہنا چاہتا ہے، وہ بہت اچھا مسلمان ہے، اس مسلمان سے ان کو کوئی تکلیف نہیں، اور ایسے مسلمان ابھی بھی ان کے گود میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، اور ان کی ہر بات تسلیم کر رہے ہیں، اور دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، مان لو نا بھائی ان کی بات کیا غلط ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان تمہارے عقیدہ ہے، دلوں میں رکھ لو، دماغوں میں رکھ لو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کلچرلی تم مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے ہم کو، اور عقیدے کے خلاف ہو جائے تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے۔ بات آ رہی ہے صرف ہمارے آقا کی عداوت کی اور ہمارے آقا کے رستے پر چلنے والوں سے عداوت کی۔ باقی فرضی قسم کے نام نہاد اسلام سے ان کو محبت ہے اور نام نہاد مسلمانوں سے ان کو محبت ہے، اس سے کوئی دنیا میں اختلاف کرنے والا نہیں، سب پیارے ہیں، سب ان کے چاہنے والے۔ یاد رکھو، جسے خدا کے دشمن ٹھکرا دے وہی خدا کے پیارے ہیں، جس کو خدا کے دشمن ٹھکرا دے وہ خدا کے پیارے ہیں۔ انہوں نے ٹھکرایا اس لیے ہے کہ وہ خدا کے پیارے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹھکرایا۔ اس لیے خدا کے دشمنوں کا معیار نہیں ہے کہ وہ قبول کرے تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اور وہ رد کر دے تو ہم برے مسلمان ہیں۔ ہم اچھے مسلمان تب ہیں تب آقا کے قدموں سے چمٹے ہوئے رہیں، اور ہم برے مسلمان جب ہیں جب ہم اپنے آقا کو چھوڑ دیں اور ان کی دعوت کو چھوڑ دیں، تب ہم برے مسلمان ہیں۔ اس لیے اب اپنے بچوں پہ محنت کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آنے والے دور میں ہم سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ہے، ہم نے کچھ اصول بنا دیے، 15 دن میں مان لینا پڑے گا، اور نہیں مان لو گے تو پھر ہمارے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت توحید والے بچ سکیں گے، ورنہ سب کے سب اس وادی ہلاکت میں گر کر ایمان و دین کا سودا کر بیٹھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو مسجد کا ادب نہیں سکھا سکے، آپ خدا کا احترام کیا سکھائیں گے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا سکھائیں گے؟ ان کی ایک ایک سنت کی وقعت کیا سکھائیں گے؟ اتنے بڑے مفکر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں گزرے ہیں۔ آج سے 35 برس پہلے ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں حضرت نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں یہ کہا تھا، گورنمنٹ کو خطاب کر کے، حکومت ہند کو خطاب کر کے، کہ حکومتیں سن لے اور مسلمان سن لے اور سب اپنا ایک نعرہ بنا لیں، ہم اس ملک میں رہیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، لیکن نہ ہم توحید کو چھوڑیں گے، نہ عقیدے کو چھوڑیں گے، نہ نماز کو چھوڑیں گے، نہ روزے کو چھوڑیں گے، ہم ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی سنت بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے لیے مسواک بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے لیے ٹخنے سے اونچا کپڑا رکھنا بھی نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں، عمل کریں گے نہیں کریں گے الگ بات، لیکن ہم اس کے دین ہونے کا انکار کسی قیمت پر نہیں کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم گزرے ہیں اس ملک میں، گزشتہ 500 سال میں اس پائے کا عالم عالم اسلام میں نہیں پیدا ہوا، اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا فقیہ، اور یہ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو، ایک آدمی پوری زندگی میں ایک دفعے بھی مسواک نہ کرے تو کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک مواخذہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک دفعے کہہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، مسلمان بھی باقی ہے۔ اگر کہہ دے کہ سنت نہیں، اب ایسے ایسے پیدا کر دیے گئے ہمارے درمیان میں کہ اسلامی نام رکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو دین ان کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، دین قرآن حدیث ہے، دین ان کا کہنا نہیں ہے۔ دین میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک سنت، آپ ذہن میں بٹھاؤ اس حقیقت کو، اگر یہ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر ایک آدمی عمر بھر میں ایک دفعے بھی مسواک نہیں کیا تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے مسواک کیوں نہیں کی، لیکن ایک دفعے عمر بھر میں کہہ دے کہ میں اس کو سنت نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ آج سنتوں کا استخفاف کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیم یافتہ بچے سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تربیت نہیں کی، آپ تربیت کرو۔ بدعملی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں کون سا پارسا ہوں، میں کون سا 100% عمل کرنے والا ہوں؟ گناہ کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ہمارے یقین سے، اللہ معاف کرے گا۔
کسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب گناہ کیوں کر رہا ہے تمہارا بچہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کا گناہ ہونا دھیان میں بٹھا دیا، اس کا برا ہونا سکھا دیا، اس کا نیکی ہونا بتا دیا، تاکہ وہ نیکی کو نیکی سمجھ کر چھوڑے تو نادم ہو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو نادم ہو۔ یہ تربیت کا فائدہ ہے ایک، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے بہت حد تک گناہوں سے بچا ہوا رہے، بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ کبھی کبھی غلطی ہوگی، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غلطی انسانوں ہی کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے کرتے غلطی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے فرشتے بن جاؤ، فرشتے کوئی بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا سوائے انبیاء کے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، خطا ہو سکتی، گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا بھی امکان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا باغی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا۔ ہاں، بھولے بسرے آدمیوں سے پیر پھسلتا ہے، لغزش ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، وہ بات الگ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھی پسند ہے۔ جی، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھی پسند ہے کہ بھئی سارے بندے ہمیشہ نیکی ہی کرتے رہے۔ اللہ وہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے سے کبھی غلطی ہو جائے، نفس غالب آ جائے، اور وہ شرمندہ ہو جائے اور روئے، اور اس کا دل اندر سے کسی اندیکھی محبوب کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہو، کھل رہا ہو، آنکھ آنسو بہا رہی ہو، رات میں اٹھ رہا ہو، دو ہاتھ پسار رہا ہو، اور آہیں اور سسکیاں سنائی دے رہے ہو، اللہ وہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ بھئی ہم یہ کوئی پارسا بن جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سب کے سب لوگ فرشتے بن جائیں، ہو گئی نہیں۔ اللہ کو یہ بھی منظر پسند ہے، اللہ کو یہ بھی منظر پسند ہے، لیکن گناہ کیا نہیں جاتا، کبھی مجبوری میں ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نادم ہوتا ہے، پھر شرمندہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب تربیتیں اچھی ہوں گی، اچھی تربیتیں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا ہے میرے دوستو، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غور کرو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچاؤ۔ اللہ فرمانے بچا لو تم، ورنہ وہ آگ بہت خطرناک ہے جس میں جانا پڑے گا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی لے کے جانا پڑے گا، اس لیے اس سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ اس دین کو تو عقیدہ توحید پہ محنت کیجئے اور رسالت کی حقیقت کو سمجھائیے، یہ رشتے ہمارے صحیح ہو جائیں، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ، نبی کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت کا رشتہ، یہ ہمارا صحیح ہو جائے، اور قرآن کے ساتھ ایمان و یقین اور عظمت و اتباع کا رشتہ یہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ یہ تین چیزیں، اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کے اصحاب و ازواج کی محبتیں بھی اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو اللہ کی محبت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت پر۔ یہ معمولی ہدایت نہیں ہے، یہ بہت اہم ہدایت ہے، اس واسطے کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت پر تربیت ہوگی۔ اسوہ تو وہی لوگ ہیں نا، جب ان کی عظیمتیں، جب ان کی ہمتیں، اور جب ان کے یقین، اور جب ان کے ثابت قدمیاں تاریخ میں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، تو ہمارے بچوں میں اپنے عقیدے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ایسی مضبوطی آئے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے صحابہ کرام کے علاوہ، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آئیڈیل نہیں۔ یہ ایسا بہترین اسوہ ہے کہ اس کو لے کر ہم سے پہلے لوگ یہاں تک آئے، اور ہم اسی کو لے کے آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور بار بار میں اس کی طرف اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ شکریہ یہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے، شکریہ یہ ہے کہ ان کو اللہ والا بنانے کی محنت کرے، اور اللہ سے اس کے رشتے کو مضبوط کرے اور محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔